عام خیال یہ تھا کہ رات کی روشنی اور دھند، نظر کا دھوکہ، ناقص دوچشمی دوربین اور تیز رفتاری کی وجہ سے اس کے منجمد تیرتے ہوئے ٹکڑے واضح طور پر دکھائی نہیں دیں گے اور یوں بحری جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پاش پاش ہو گیا۔ لیکن یہ صرف قیاس آراں تھیاں۔ اس حادثے کی سب سے اہم بڑی وجہ بحری علوم کی مناسبت سے سائنس پر خاطر خواہ توجہ نہ دینا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب بحری علوم، بحری ارضیات اور دیگر سائنسی علوم میں وسعت پیدا ہوئی تو بعض حیران کن حقائق سامنے آنے لگے۔ مثلاً سمندر میں تیرتی ہوئی برف کی غیر معمولی نوعیت کئی کی ٹن کی ہوتی ہے اور اس کا معمولی سا حصہ سطح سمندر پر تیرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جبکہ بیشتر حصہ زیر آب ہوتا ہے، جو جہاز رانی کے لیے ایک انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ چنانچہ ٹائٹینک کے حادثے کے بعد تحقیق کی جستجو نے انسانی ذہن کو جلا بخشی، جس کے نتیجے میں سب سے پہلے یہ حقیقت دنیا کے سامنے آئی کہ یہ تیرتے ہوئے برف سیل مضبوط اور لامحدود اور لوہے کی طرح سخت برفانی چٹان ہوتی ہیں، جس سے بحری حادثہ جنم لیتا ہے۔ چنانچہ متعلقہ طور پر سائنسی حلقوں نے بحری علوم کی مناسبت سے اس تیرتے ہوئے برف کے چٹان کو آئس برگ کا نام تجویز دیا، یعنی تیرتا ہوا برفانی چٹان۔ آئس برگ کا جنم اور اس کی ڈیریویشن دونوں ہی قدیم خطہ گلیشیئر سے وابستہ ہیں۔ گویا آئس برگ اور گلیشیئر دونوں کی طرز تخلیق ایک ہی ہوتی ہے۔ بعض کائنات کا آبی چکر اس وجہ سے پگھلنے پر میٹھا پانی مہیا کرتے ہیں کہ پھر یہ دونوں ہی نیلے رنگ کے نظر آنے لگتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ گلیشیئر کے جسم سے جنم لینے والے آئس برگ سفید روشنی کے کچھ سرخ حصوں کی لانگیٹوڈل ویو، یعنی کہ لانگ طولی موجیں، اور نیلی روشنی کے مختصر موجیں یعنی شارٹ ویو لینتھ کی ترسیل اور منتشر ہوتی ہوئی جاتی ہیں۔ برف میں جتنی دور تک روشنی کا سفر جاری رہتا ہے، برف اتنا ہی نیلا نظر آتا ہے۔ ہاں، دونوں میں فرق یہ ضرور ہے کہ گلیشیئر اپنے پیدائشی مقام یعنی براعظم سے ہمیشہ منسلک رہتا ہے، جس سے مراد جہاں کا وہ پوزیشن یعنی اسٹیچو پوزیشن ہے، جبکہ آئس برگ گلیشیئر کے جسم سے جنم لے کر اپنے پیدائشی مقام سے جدا ہو کر دور سمندری ماحول یعنی بحر اعظم میں قیام پذیر ہو جاتا ہے، لیکن خطہ گلیشیئر کی حدود میں کھلے سمندر میں تیرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ آئس برگ کو جنم دینے والا گلیشیئر اکثر سرد خطوں میں پایا جاتا ہے، جہاں کا درجہ حرارت نقطہ انجماد یعنی کہ 93.3 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہتا ہے۔ انٹارکٹیکا اور گرین لینڈ شمالی نصف کرہ میں زیادہ تر آئس برگ گرین لینڈ سے ٹوٹ کر وجود میں آتے ہیں، جو ڈنمارک کا خود مختار علاقہ ہے۔ بعض اوقات یہ لہروں کی مدد سے بہہ کر شمالی اٹلانٹک میں پہنچ جاتے ہیں۔ جنوبی نصف کرہ میں تمام آئس برگ نے براعظم انٹارکٹیکا سے جنم لیا ہے اور پیدائشی مقام پر گلیشیئر کو دو حصوں میں زیریں اور بالا اس کے زیریں حصوں میں وادی ہوتی ہے اور جبکہ خاصی اس کا نقطہ پگھلاؤ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے گلیشیئر کا یہ حصہ پگھلتا رہتا ہے اور مختلف دریاؤں کو جنم دیتا ہے، لیکن اس کے بالائی حصوں میں سارا سال برف کے انبار رہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ حصہ کالونگ زون میں چلا جاتا ہے اور اس کے باعث برف کے اندر سالماتی ساخت کے گرد یعنی ایٹمز کے درمیان بندشی قوتیں کمزور ہو جاتی ہیں، یعنی کوولنٹ بانڈنگ کمزور ہونے لگتی ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے جسم میں دراڑیں یعنی نیٹ ورک آف فیکو ہر طرف پھیل جاتی ہے اور بالائی دباؤ اور قوت کشش کے زیر اثر برف کے بڑے بڑے ٹکڑے اور بلاکس قلابازیاں کھاتے ہوئے نیچے موجود ساحلی زون میں داخل ہو جاتے ہیں۔ سمندری لہریں اور مد جزر اسے کھلے سمندر تک پہنچا دیتے ہیں، جہاں وہ کھلے سمندر میں تیرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہی تیرتا ہوا برف کی چٹان آئس برگ کہلاتا ہے، جو کہ سمندری جہاز راں کے لیے خطرے کی علامت ہوتی ہے، کیونکہ اس کا 10% حصہ سطح سمندر پر آشکار ہوتا ہے، جبکہ 90% حصہ زیر آب گہرائی میں موجود رہتا ہے، جس کی وجہ اس کی کثافت ہوتی ہے۔ جیسے کہ برف کی کثافت 0.92 گرام پر 1 لیٹر ہوتی ہے، جبکہ پانی کی کثافت 1 گرام پر لیٹر ہوتی ہے، جبکہ نمکین پانی کی کثافت 1.03 گرام پر لیٹر ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئس برگ 90% سمندری پانی کے نیچے ہوتا ہے اور دوسری طرف آئس برگ ٹھوس ہوتا ہے، لیکن پھر بھی پانی میں نہیں ڈوبتا، جس کی وجہ اس کا پانی کے مقابلے میں کم کثیف 9% ہوتا ہے۔ برف میں سالمیت آپس میں اتنے کسے ہوتے ہیں، یعنی کتنے پیکٹ ہوتے ہیں، کہ جتنا کہ مائع پانی میں آئس برگ
تو دوستوں یہ صورتحال درجہ حرارت میں تبدیلی کی وجہ سے رونما ہوتی ہے، جس کی وجہ سے قلمی نظام میں اثر نو تربیت ہوتی ہے۔ جب مائع پانی 0 ڈگری سینٹی گریڈ پر منجمد ہو کر برف یا آئس برگ میں تبدیل ہو جاتا ہے تو پانی کے سالمات کا مثبت پہلو پانی کے سالمات کے منفی پہلو سے منسلک ہو کر ایک خاص قسم کی بانڈنگ تشکیل دیتا ہے جسے ہائیڈروجن بانڈنگ کہتے ہیں۔ اس بندش کے نتیجے میں ایک 3 رکنی یعنی طول، عرض اور موٹائی کی طرز کی ایک شکل بنتی ہے جس کو ہیگزاگونل کرسٹل کہتے ہیں، جو شہد کی مکھی کے چھتے سے مشابہت رکھتی ہے۔ اگر کھلے شہد کی مکھی کے چھت کا برف یعنی آئس برگ کی کلمی ساخت سے موازنہ کیا جائے تو مائع پانی کے مقابلے میں ان کی سالماتی ساخت کم کیسے بنڈل کی طرح ہوتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آئس برگ پانی کے مقابلے میں 9% کم کثافت یعنی لیس ڈینس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آئس برگ سمندر پر تیرتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے، اور یہ ٹھوس مائع حالت کے درمیان غیر معمولی تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ ورنہ زیادہ تر مادوں میں ٹھوس حالت زیادہ کثیف یعنی مور ڈینس ہوتے ہیں اور وہ پانی میں ڈوب جاتے ہیں۔ دوستوں سمندر میں آئس برگ کی شناخت کے حوالے سے اس کی جسامت اور اشکال کو بڑی فوقیت حاصل ہوتی ہے، جس کے لیے ضروری ہے کہ سمندر کی سطح پر آئس برگ کی بلندی 16 فٹ اور 90 فٹ اور ہوا میں 53.8 فٹ آئس برگ کے محیط میں ہوتا ہے۔ جسامت کے ضمن میں اس کے 2 پہلوؤں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اس میں پہلا پہلو سمندری برفانی تودے یعنی برگی بٹس، اس کے حوالے سے بحری سطح پر سامنے آتا ہے، جو کئی ٹن کے آئس برگ کی شکست و رینجنٹ کے ہوتے ہیں۔ درمیانہ وہیکل برف کے ٹکڑوں پر مشتمل ہوتا ہے جو سطح سمندر سے 3 فٹ لیکن 3 فٹ سے 16 فٹ سے ان کے درمیان اس کا محیط علاقہ عام طور پر ہوتا ہے، جبکہ اس کے دوسرے پہلو کو خطرے کی اطلاع دینے والی آواز یعنی آواز کی طرح کا آئس برگ ہوتا ہے جسے گرولل کہتے ہیں۔ یہ آئس برگ کے ذیلی ٹکڑوں پر ہوتے ہیں جس کی جسامت ایک ٹرک یا پیانو کے مساوی ہوتی ہے۔ کچھ آئس برگ جو کہ انٹارکٹیکا میں پائے جاتے ہیں وہ سسلی میں اٹالین جزیرے سے بھی بڑے ہوتے ہیں، جبکہ یہ شکل کے حوالے سے ٹیبولر یا غیر جدولی یعنی ٹیبولر یا نان ٹیبولر طرز کے پائے جاتے ہیں۔ جدولی آئس برگ تیز دھار کناروں اور بالائی حصہ سپاٹ نوعیت کا ہوتا ہے اور تمام آئس برگ میں تصادم کے حوالے سے بہت ہی خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ ٹائٹینک جہاز کو جدولی آئس برگ نے دائیں طرف سے زیر آب بورڈ پر ضرب لگائی جس سے جہاز کے فرش میں شگاف ہو گیا اور وہ 2 لخت ہو کر ڈوب گیا، جبکہ دوسرا خطرہ آئس برگ جو کہ غیر جدلی شکل کا ہوتا ہے یعنی کہ نان ٹیبولر، مثلا گنبد نما یعنی ڈوم نما ہوتا ہے اور بلند جانب ٹاور کی طرح اوپر کونیکل شکل کا ہوتا ہے۔ ان تمام صورت پر قابو پانے کے لیے امریکہ کی بین الاقوامی تنظیم پولر علاقوں میں موجود اس انٹارکٹیکا آئس برگ پر پوری طرح نظر رکھتی ہے، جو کہ 1600 میٹر یعنی کہ 5400 اسکوائر فٹ کے محیط میں ہوتا ہے، تاکہ سطح سمندر پر زیر آب اس کی وسعت اور ہیبت کا اندازہ لگایا جا سکے۔ اس مقصد کے حوالے سے سائنسدان سیٹلائٹ جہاز اور سیٹلائٹ پر پیمائشی آلات کا استعمال کرتے ہیں تاکہ اس سمندر میں آئس برگ کی پوزیشن، نوعیت اور پگھلاؤ کی مدت کا اندازہ لگایا جا سکے، اور ایسا بھی نہیں بحری حادثوں پر قابو پایا جا سکے۔ اس سلسلے میں 1999 میں ایک کامیابی اس وقت حاصل ہوئی جب نیشنل آئس سینٹر نے امریکہ اسٹیٹ کے روڈو جزیرہ سے بھی جسامت کا بڑا آئس برگ اپنے راستے سے کسی اور طرف بھٹکا دیا، لیکن گلوبل پوزیشننگ سسٹم کی مدد سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک اہم بحری رستہ ڈریک پر تیرتا ہوا جس کی دریافت 2007 میں عمل میں آئی۔ ان اقدام سے بحری حادثوں پر کافی حد تک قابو پا لیا گیا ہے، جس کی وجہ سے دوسرا حادثہ 100 سال بعد یعنی 13 جنوری 2012 کو کوسٹا کونکروڈا کے ساتھ پیش آیا، جب آئس برگ گرم پانی میں داخل ہوتا ہے تو آخر کار وہ پگھل جاتا ہے، جس کے بارے میں یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ گلیشیئر کا پہلے برف باری سے پگھلاؤ کا عرصہ تقریباً 3000 سال تک ہوتا ہے۔ آئس برگ جہاں بحری جہازوں کے لیے خطرے ہوتے ہیں وہیں انسانی اور حیوانی زندگی کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ مثلا انٹارکٹیکا کے اطراف یعنی کہ بعض بود و نماش اختیار کرنے والے بحری حیات پولر ریجن میں مچھلیاں اور پرندوں کے لیے دوسرے سمندروں کے شکاری جانوروں سے تحفظ کے حوالے سے بہترین پناہ گاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں موجود بحری حیات یعنی آئس برگ کے نیچے موجود الجی کے طور پر خوراک استعمال کی جاتی ہے، اور نہ صرف وہ زندہ رہتے ہیں
بلکہ پیداواریت میں بھی ان کا اضافہ ہوتا ہے، اور یہ آئس برگ بحری زندگی کے اطراف میں موجود پانی کے ذریعے غذائیت مہیا کرتا ہے، جو کہ ان کی بقا کے لیے مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ دوستو، مارچ 2000 میں ناسا انٹارکٹیکا سے جنم لینے والے سب سے وہیکل آئس برگ کے بارے میں یہ انکشاف کیا گیا کہ 300 کلومیٹر طویل یعنی کہ 40 کلومیٹر چوڑے اور 4250 اسکوائر میل کے علاقوں میں موجود پایا گیا، جو پولر آئس برگ کے پگھلنے اور سطح سمندر کی بلند اضافے اور کمی کے اعداد و شمار اور بحری حیات منامی کی بدوماش اور پیداوار کے حوالے سے یہ صدیوں تک اپنا مثبت کردار ادا کرتا رہا ہے۔